عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سولجر سپیکس ریلوڈڈ کے اوپر. عزیزان من، کیا عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا پلان فائنل کر لیا گیا ہے؟ کیا عاصم منیر عمران خان کو اتنا بڑا خطرہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو عہدہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے حاصل کیا ہے، دوسری دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد دوسری دفعہ حاصل کیا ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے گا؟ کیا عمران خان کو راستے سے ہٹانا، جو کہ مبینہ لندن پلان کے کا حصہ تھا، وعدہ کیا گیا تھا عاصم منیر کی جانب سے ہماری اطلاعات کے مطابق، اور اس وعدے کے مطابق عمران خان کو الیکشن میں لڑنے ہی نہیں دیا گیا، کھڑا ہی نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کی مسلسل کوشش کی گئی، ان سے ان کا نشان چھینا گیا، پارٹی کی حیثیت میں ان کو لڑنے نہیں دیا، اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. مائنس عمران خان فارمولا آج دن تک پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے لوگوں کو ساتھ شامل کر کے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ مائنس عمران خان کر دیا جائے، لیکن پاکستان کی عوام، اوورسیز پاکستانی ڈائسپرا مائنس عمران خان کے اوپر نہ تو راضی ہیں نہ ہونے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے شدید ترین مسئلہ عاصم منیر کو پڑا ہوا ہے، اور عاصم منیر کو لگتا یہ ہے، کیا عاصم منیر کو لگتا ہے کہ عمران خان کے زندہ رہتے ہوئے کوئی بھی لوگ مجبوری کے تحت بھی عاصم منیر کو ایکسپٹ نہیں کریں گے؟ یہ سوال ہے. اور پھر مجھ سے بار بار یہ سوال پوچھا گیا، خاص طور کے اوپر پاکستانی ڈائسپرا کی طرف سے، امریکن پاکستانی جو فزیشنز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی طرف سے، کہ کیا عمران خان کی فیملی کو بتا دیا گیا ہے کہ اگلے سال کے پہلے عشرے کے اندر عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، اور یہ مینٹلی پریپیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں امریکہ سے ہی پی ٹی آئی قیادت کی گواہی بھی آئی. لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ انتہائی واضح کرتا چلوں کہ میری جو تحقیقات ہیں وہ میرے ذاتی ذرائع کے اوپر اور انتہائی کریڈیبل سورسز کے اوپر، اور اس سلسلے کے اندر جو جی ایچ کیو کے اندر بات چیت ہوئی ہے اس سے متعلق ہے. آئی ایس آئی کے اندر کیا بات چیت ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے آئی ایس آئی کا تو بات بتا دیتے ہیں. آئی ایس آئی کی طرف سے یہ مشورہ ضرور کیا گیا، یہ اسٹڈی ضرور کی گئی، آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کی طرف سے بھی، آئی ایس آئی کے انالیسس ونگ کی طرف بھی یہ بات چیت ہوئی کہ اگر عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے کسی بھی طریقے سے، تو کیا ہمارے لیے آگے چلنا آسان ہوگا یا مشکل؟ آئی ایس آئی کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ یا تو آئی ایس آئی کا پرماننٹ سٹاف ہے، سمجھدار لوگ ہیں، وہ صرف سارے کے سارے فوجی بوٹ نہیں ہیں میری طرح کے ہیں جی، وہ زیادہ تر سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پرماننٹ وہاں کا سٹاف ہے. ہاں ضرور مار خوروں اور حرام خوروں کے اندر فرق ضرور وہاں پہ موجود ہے، زیادہ تر حرام خور اوپر چھائے ہوئے ہیں، لیکن مارخور بھی موجود ہیں، کچھ تھوڑے بہت بچے کچھ ہیں. لیکن وہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے، شاطر بہت ہیں آئی ایس آئی والے. آئی ایس آئی نے کہا کہ سر ضرورت کوئی نہیں ہے اس کو رستے سے اس وقت ہٹانے کی، عمران خان کو قتل کرنے کی. کریں گے تو درد سر ایسا بن جائے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان کو آپ نے زبردستی خود ایک ایتھنک پارٹی کے طور کے اوپر پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی صرف پٹھانوں کی پارٹی آپ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی حالانکہ نیشنل پارٹی ہے، لیکن آپ پروموٹ اس کو ایتھنک پارٹی کے طور کے اوپر، لسانی پارٹی کے اوپر کر رہے ہیں. آپ کی اس پروموشن کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ آئی ایس آئی کا یہ انالیسس ہے کہ افغانستان، کیونکہ وہ بھی پٹھان پختون ہیں، وہ بھی ساری افغان قوم ہے، افغان قوم ہی پٹھان قوم ہے، وہ بھی عمران خان کی فل فلیج سپورٹ کے اندر ہے. تو یہ تو وہ جو اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن ہم نہیں مانتے، اور اٹک کے پل تک جو بھی بات ہوگی، وہ اٹک کے پل تک جو بات ہے وہ ہمارا ہی یہ پورے کا پورا یہ پختونستان ہے یا پشتونستان ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی یہی بات چیت ہوتی ہے. تو آپ تو یہ بیسیکلی اسٹرینتھن کر رہے ہیں، جس طرح 71 کے اندر مجیب الرحمان کو امپاور آپ لوگوں نے اگرتلہ کیس بنا کے جیل میں ڈال کے کیا تھا، تو آپ اسٹرینتھن کر رہے ہیں. یہ آئی ایس آئی کا انالیسس تھا جو کہ جی ایچ کیو گیا. جی ایچ کیو والے لیکن جو ہے نا وہ آئی ایس آئی وہ کہتے ہیں، ہر چیز شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کو کیا پتا ہے، ہم بڑی فورس ہیں. آئی ایس آئی کے پاس اتنی، حالانکہ برابری کی ٹھیک ہے نمبرز کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کا ایک بڑا اسٹرکچر فرق ہے. ان کو یہ کمانڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ ٹیم کرنا چاہتے ہیں. یہ آئی ایس آئی، ایم آئی، ہر ملک کے اندر ایف بی آئی، سی آئی اے، یو کے اندر ایم آئی 5، ایم آئی 6، ان کی آپس کی رائولریز چلتی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو لیکن یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ یہاں پہ جو ایم آئی ڈائریکٹریٹ کا انالیسس یا پرسپیکٹو پلاننگ ڈائریکٹریٹ جو ہے اس کا جو انالیسس ہے وہ بھی یہی تھا کہ سر اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے عمران خان کے ساتھ کچھ کرنے کی اور اس کو رستے سے ہٹانے کی. اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو جو آئی ایس آئی والے کہہ رہے ہیں وہ واقعی اسٹرینتھن ہوگا، کیونکہ ہم نے جو ڈرائیو بنائی ہوئی ہے، جو ہم نے نیریٹو آپ چلا دیا ہے، ہماری طرف سے نیریٹو یہ ہے کہ یہ ایک ریجنل پارٹی ہے پی ٹی آئی کی پٹھانوں کی، اور وہاں بھی ہم ریجن میں توڑنے کے لیے نئی پارٹیاں کھڑی کر رہے ہیں. کبھی اے این پی کو ہم تھاپڑا مارتے ہیں، وہ میلو کو تیار کرتے ہیں کہ تو جا اور اس کو اجازت دیتے ہیں کہ تو ہمیں بھی اٹیک کر، پاپولیرٹی گین کر، اور اس کے بعد ہمارا کام کر. کبھی مولانا فضل الرحمان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا مہربانی کریں مولانا، لیکن مولانا فضل الرحمان بھی، اے این پی بھی، پی ٹی آئی بھی، سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ جو پختون قوم ہے
وہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور افغانستان تینوں کے اندر آباد ہے اور ایک ہی قوم ہے. یہاں پہ آ کے یہ مار کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اگر تو آپ عمران خان کو رستے سے ہٹائیں گے تو افغانستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا آپ تینوں کو دشمن بنا لیں گے اور ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر دیں گے دوبارہ، اور یہ آ کے ہمیں جڑیں گے پھر، اور یہ جب جڑیں گے تو ہم سے پھر سنبھالے نہیں جائیں گے. یہ جی ایچ کیو کی اس وقت جو ہے وہ پرسپشن پلاننگ ڈائریکٹریٹ کے اندر، اور جو بھی انہوں نے بات چیت کی ہے وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں، ویلیڈیٹ کرتے ہیں جو آئی ایس آئی کا انالیسس ہے کہ سر جی یہ اصل سچویشن ہے، یو کین ناٹ موو ہم آؤٹ آف دا وے. اب عاصم منیر کیونکہ ایک ذہنی مریض ہے، اور یہ بات جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور پوری فوج ہی ذہنی مریض ہے، پاکستان پورا ہر تیسرا بندہ ذہنی مریض ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے. ڈپریشن ہر کسی کو عاصم منیر سر کے اوپر چڑھا دیا ہے، ڈیلی اسلام آباد کے کٹر کا ڈھکن ایک جو آپ نے منیرہ مستری اوپر بٹھا دیا ہے، تو سب کا یہی حال ہوا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ڈپریشن تو ہوئی بھی ہے سب کو. اب کیا وہ آرڈر، اور وہ اگر آرڈر دے گا تو یہ ہو تو سکتا ہے، کیا وہ آرڈر دے گا؟ بڑا انٹرسٹنگ سیناریو ہے یہاں پہ. حال ہی کے اندر یہاں پہ کنگز کالج لنڈن کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ میں جاتا ہوں، انڈو پیسفک کانفرنس ہوتی ہے. وہاں پہ امریکہ کے انڈیا کے ایک پالیسی میکر، برطانوی منسٹر وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی سیکیورٹی کی، جو ہے انڈو پیسفک منسٹر ہے سیما ملہوترا، ان سے بھی بات چیت ہوتی ہے ہماری. اس کے علاوہ آسٹریلین ہائی کمشنر سے بات چیت ہوتی ہے، سنگاپور ہائی کمشنر سے بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ انڈین ایشیا گروپ کے جو پالیسی ایڈوائزر ہیں ان سے بات ہوتی ہے. اشوک ملک ان کا نام ہے، مشہور آدمی ہے، چیک کر لیں، انڈین پالیسی میکر سارے جانتے ہیں. وہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کرتے ہیں. میں نے کہتا کہ ایک ذہنی مریض پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ عمران خان کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ اور میں پبلکلی یہ سوال کرتا ہوں، کلوز ڈور میٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اور بائی انویٹیشن اونلی، اور میں نے تصویریں وغیرہ اس کی لگائی ہوئی ہیں بائی دا وے، اور میں تفصیلات بھی آپ کو بتا دوں گا. میں نے کہا آپ عمران خان کو سپورٹ کریں، ڈیموکریسی کو سپورٹ کریں. عمران خان ایک سینسبل آدمی ہے، اور یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ تو جنگیں چھیڑے بغیر یہ رہ نہیں سکتا. الٹا اشوک ملک صاحب اور یہ انڈیا کی اسٹریٹجک کمیونٹی کا ایز اے ہول اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے. شاید وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سٹیبل ہو ہی نہ. ایک ذہنی مریض کے ہوتے وہ کہتے نہیں وہ ہی از ناٹ اے میڈ مین، وہ پاگل نہیں ہے، وہ ٹھیک آدمی ہے، وہ بڑے طریقے سے چل رہا ہے. مطلب وہ بڑے طریقے سے چل رہا ہے، مطلب یہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات ایسے ہی رہیں. یا تو اس کا ایک مطلب یہ ہے، یا وہ دوسرا طریقہ یہ ہے واقعی امپریس ہو گئے ہیں اس سے. بھائی اگر وہ واقعی امپریس بھی ہو گئے اور ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی ارریشنل کام نہیں کرے گا تو پھر عمران خان کو ارریشنل کام رستے سے ہٹانا تو بڑا ارریشنل کام ہے. عمران خان کو جوڈیشل مرڈر کرنا بڑا ارریشنل کام ہے، وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارا جو اطلاعات ہے، ہمارا جو انالیسز ہے وہ بھی یہی ہے کہ عمران خان کو، اور مجھے کہا گیا کہ کیا عمران خان کی فیملی کو بتا دیا گیا ہے یہ بات، امریکن فزیشینز نے بتائی نہیں جی، کوئی عمران خان کی فیملی کو ایسی کوئی بات نہیں کہہ دی. علیمہ خان نے بڑا کلیئر بتایا. ہاں عظمیٰ آپا کہتی ہیں کہ جناب بالکل ان کی خواہش یہ ضرور ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن ان کی جرت نہیں ہے اتنی. جرت کا مطلب انالیسس پیچھے کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، جس وقت سوچ ہے وہ کیا ہے. کیونکہ فوجیوں کی یہ ہے کہ یار ہمارا کام تو چل رہا ہے، ہمارے آگے تو کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے. پی ٹی آئی کی اپنی قیادت نے آ کے، برکی صاحب نے بھی یہی بات کی، سجاد برکی صاحب نے، کہ جی ہمیں گارنٹی دی گئی ہے کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کو اسی بات کے اوپر راضی رکھا گیا کہ جلسے جلوس کریں، پریس کانفرنسز کریں، اس میں بڑکے ماریں، ہا ہو کریں، رولا جنہ مرضی مچا لیں. پشاور کے اندر جلسے ملسے مردان کے اندر، شوابی میں جی ٹی روڈ کے پٹھانوں کو لگائی رکھیں، شغل میلہ ٹن ٹکور پروگرام لگائی رکھیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بس پریکٹیکل سٹیپ نہیں لینا. پریکٹیکل سٹیپ لیا تو پھر مسئلہ ہے. پریکٹیکل سٹیپ نہیں لینا. کور کمانڈر کے ساتھ لمبی لمبی میٹنگ سہیل آفریدی صاحب کس بات کی کر رہے ہیں پھر؟ ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ میں کہوں گا تو لوگ مائنڈ کر جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے اندر برداشت کا معاملہ سرے سے ہے نہیں. یہ میرا تجربہ ہے. شریف افضل مروت کے بارے میں بولا، علی امین گنڈا کے بارے میں بولا، ٹھیک ہے سہیل آفریدی صاحب آپ کو مارجن ہے، بڑی اچھی تقریریں آپ کر رہے ہیں، اس سے آگے بھی کیا کرنا ہے آپ نے، اس کے اوپر بات کریں. اس سے آگے کیا پریکٹیکل سٹیپ آپ نے لینے اس کے اوپر بات کریں. ہمیں آپ کی گواہی نہیں چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت کی کہ جناب عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بھی کچھ نہیں کر رہے، ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا، تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہوگا. پاکستان پھر پیچھے بچے گا کتنے عرصے چلے گا؟ اس طرح چل سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. عاصم منیر کی جو ذاتی سوچ ہے، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی ہی از ویری کمفرٹیبل، بیکاز اس کو کوئی ریزسٹنس اس وقت نہیں ہے. عمران خان جو بھی بات کرتا ہے اس کے اوپر عمل پیرا جو ہے لوگ نہیں ہوتے، اور جتنا ہونا ہے وہ ہو رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ نہیں آ رہا، یہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ریمیٹنس مزید ان کو چاہیے. آپ جب تک اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے رہیں گے وہ کمفرٹیبل ہے. باقی وہ خرچہ اپنا آئل سمگلنگ سے پورا کر رہے ہیں. کوئی ہیروئن پاپی کلٹیویشن آف دا پاپی کیپٹل آف دا ورلڈ بن گیا. ٹیلی گراف کی بھی رپورٹ ہے، میں تو رپورٹ کر ہی رہا تھا. اندر کھاتے ان کے تمام کاروبار چل رہے ہیں.
مسئلہ صرف یہ ہے کہ باقی فوج راضی نہیں ہے, ڈی ایچ اے می ایچ اے کے کاروبار نہیں چل رہا, اوورسیز پاکستانی پیسہ نہیں لے کے آ رہا, ان کے ساتھ فراڈ اتنے آپ لوگوں نے کیے ہوئے, وہ پیسہ نہیں لے کے آ رہا, تو اوورسیز پاکستانیوں کو دوبارہ گھیرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں گے تو کہتے ہیں چنگا یہ برین ڈرین نہیں ہے, برین گین ہے. کیوں برین گین ہے؟ کیونکہ پراپرٹی ڈیلروں کا کام اچھا چلتا ہے, یہ باہر جو جاتے ہیں مزدور کھوتوں کی طرح کام کر کر کے پیسے پاکستان ہی بیچتے ہیں نا, پاکستان بیچتے ہیں تو کاروبار تو ہمارے ہی چلتے ہیں نا. کاروبار کیا؟ ہماری پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار چلتا ہے, ہمارے پلاٹ بکتے ہیں تو ہمارے فوجی افسر ہمارے آرڈر سنتے ہیں اور فسطائیت کا بازار گرم کرتے ہیں. وشس سائیکل ایک چل رہا ہے, اور اسی طرح کے سائیکلز نے آج سے پہلے بھی پاکستان توڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عمران خان کو کٹ دا ویری لانگ سٹوری شارٹ, عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا ان کا اس وقت کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے, کیونکہ عمران خان ایک بہت بڑا لیوریج ہے جس کو استعمال کر رہے ہیں. بڑے عرصے انہوں نے آپ کو سال 1.5 سال پھدو بیوقوف بنایا, اور ابھی بھی مزید وہ دوبارہ سے وہی کام کریں گے کہ جناب عمران خان سے سلیکٹڈ لوگوں کی ملاقات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا, اور ان کے ذریعے پیغامات باہر آئیں گے, ان کو ہم پھر ایکسپوز کریں گے, پھر گالیاں کھائیں گے, اور پھر سچے ثابت ہوں گے, اور پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں یار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. مزاحمت کے علاوہ, پرامن جمہوری جدوجہد کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے, اور جلسے جلوسوں سے بات نہیں بننے والی, پریس کانفرنسوں سے بات نہیں بننے والی. آگے آپ کی مرضی ہے. اب تک کے لیے مزید اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے جو ہے وہ چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. اور ایز اے ممبر اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو بہت سی تفصیلات ایسی ہیں جو پرائیویٹلی صرف کی جا سکتی ہیں اور پرائیویٹ وی لاگ کے اندر ہوتی ہیں. خدا حافظ.